الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الأكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. ہماری پشت پر ہوتا ہے جب بھی وار ہوتا ہے، ہماری پشت پر ہوتا ہے جب بھی وار ہوتا ہے، کہوں دشمن سے لڑنے کا کوئی معیار ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے، کہ بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے، بڑا ہوتا ہے وہ جس کا بڑا کردار ہوتا ہے. عزیزان ملت و نوجوانان اسلام، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے. اس لیے آج کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی نظر آ رہی ہے اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہے. تو کبھی شاکسی مہاراج کی گندی بہن دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا ثابت کرنے کی ناروا کوشش کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا اور روندا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں. احسان فراموش تم ہو کہ تمہیں آزادی کی پرسکون فضائیں ہم نے دی ہے. آؤ دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے. دیکھو ہماری بیباکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، خدا طرز انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا. شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے. شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا. اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا. رب کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوتڑے اڑ گئے اور فضا آسمانی خون سے رنگین ہو گئی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. نمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو درختوں سے باندھ کر، ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا. ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. علماء کو دہتے انگاروں میں ڈالا گیا اور ان کو بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں، تم صرف ایک بار یوں کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا. لیکن رب کی قسم، سارے علماء، لیکن نبی کی قسم سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی.
عزیزان ملت، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر یوں کہوں کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالا کوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے۔ کہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ دامن شہید سرخیل ہوتے دکھائی دیں گے۔ کہیں ارادت مندان باصفہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی جنگی سرکردگی ملے گی۔ یاد رکھو، یہ وہی شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و شتر رہ گئی، جسے تاریخ میں تحریک ریشمی رومان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الغرض مختصر تو یہ کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن میرے دوستو، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہمارے اسلاف نے اپنا خون پسینے کی طرح بہا کر آزادی جیسی نعمت حاصل کی تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ لہٰذا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعصب پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، ان آزادی کا نام لینے والوں سے، کیا آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدارس پر حملہ کرے، جو چاہے مدارس